قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے لے کر 58 تک کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ یہ پارہ نمبر 24 میں یہ سورت موجود ہے اور اس کی یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں توبہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اپنی خطاؤں سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ کس قدر ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سورہ زمر میں آیت نمبر 53 سے 58 تک اس کو بیان کیا ہے، جسے آج آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، بندہ پیدائش سے لے کر موت تک، ختم ہونے تک کوئی جرم نہ کرے، یہ فرشتے کی صفت ہے۔ یہ کس کی خوبی ہے؟ فرشتے کی، کہ بندے کو جب سے اللہ نے پیدا کیا اور جب اس کو ختم کرے گا، فرشتوں کو بھی ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہونی ہے۔ تو زندگی کے کسی کونے کھانچے، کسی لمحے میں بھی اس سے خطا نہ ہو، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ فرشتہ ہے۔ فرشتہ ایسا جو ہے وہ اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی بھی خطا نہیں کرتا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور بندہ پوری زندگی خطا کرتا رہے، معافی نہ مانگے، خطائیں کرتا رہے، معافی نہ مانگے، یہ شیطان کی جو ہے وہ بری خوبی ہے کہ وہ اس کی یہ صفت ہے، بری صفت ہے کہ وہ خطائیں تو کر رہا ہے لیکن معافی نہیں مانگ رہا۔ جبکہ انسان جو ہے، نبیوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے لیکن وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور قرآن میں ایک مقام پر فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ بندے تو خطا کرنے کے بعد جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تجھے پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ کرم عطا فرمایا، ہمیں نوازا اس نعمت سے کہ ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں ہم جب معافی مانگ لیں گے تو اللہ ساری خطائیں دھو دے گا، صاف کر دے گا، کوئی خطا باقی نہیں رہے گی۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے دست رحمت کو ساری رات کھلا رکھتا ہے کہ اے دن میں گناہ کرنے والے، رات میں معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا پھر اللہ جل جلالہ دن کے وقت اپنے دست رحمت کو کھلا رکھتا ہے کہ رات کے لمحے میں خطا کرنے والے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے گناہ معاف فرما دوں گا۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اس کو معاف کرتا رہتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ اور یہی بات پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ زمر میں ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قل، اللہ جب فرماتا ہے تو وہ نبی پاک سے فرما رہا ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو اپنی زبان سے اپنے غلاموں کو یہ پیغام حق پہنچا دے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دے، فرما دے۔ قربان جاؤں، ہمارا رب ہمارے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے کہ رحمت والی بات کرنی ہے لیکن کرنی زبان مصطفیٰ سے ہے، یعنی اپنا پیغام اپنے بندوں کو عطا فرمانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے لیے انتخاب نبی کی زبان کا فرما رہا ہے۔ قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ یا رب کیا کہہ دوں؟ یا عبادی الذین اسرفوا،
یا عباد کا مطلب ہوتا ہے اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، اے میرے ماننے والوں، میرے چاہنے والوں، میرے بندو۔ کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرنے والا کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور حقیقت بات ہے کئی معنی سے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے گناہ کرنے والا۔ مطلب ایک بندہ شراب پیتا ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کس طرح کرتا ہے؟ ایک تو اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنے اندر کے نظام انہضام کو تباہ کر رہا ہے، قوت مدافعت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے پھیپھڑوں کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنی عزت کو تباہ کر رہا ہے کہ کسی بندے کو بھی معاشرے میں نشئی شرابی بولا جائے تو اس کو عزت نہیں ہوتی، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے ظلم کس پہ کیا؟ اپنی جان پہ کیا۔ گناہ کر کے رب پہ ظلم کوئی بھی نہیں کرتا۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، گناہ کرنے والوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، رب پہ کوئی ظلم نہیں ہے، نہ ہی رب پہ کوئی ظلم کر سکتا ہے۔ تو گناہ کرنے والا ایک وجہ سے وہ اپنی صحت بھی تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ بدکار بندہ جو ہے اس کی صحت تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ گناہ میں ملوث شخص کی صحت سب سے پہلے تباہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی آخرت تباہ ہوتی ہے، قبر کے احوال اس کے سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ لیکن محبوب آپ ان کو کہہ دیں، کیا کہہ دوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہاں پر سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جب تک معافی مانگتا رہتا ہے میں اس کو معاف کرتا رہتا ہوں، جب تک معافی مانگے گا میں اس کو معاف کروں گا۔ اور جب وہ معافی مانگے تو اتنے یقین سے معافی مانگے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یقین اس کا محکم ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے ہوئے کانفیڈنس لیول اس کا ہائی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، ملے گا نہیں ملے گا، نہیں۔ کانفیڈنس کیسا ہو کہ ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت، ضعیف خاتون، ایمان یقین کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت ایمان لے آئی تھی، نابینا، نظر نہیں آتا تھا، اور نبی پاک ہجرت کر کے جب مدینہ الرسول آ گئے تو وہ بوڑھی عورت بھی پھر مدینے چل پڑی۔ اب ہے آنکھوں سے نابینا ہے، اور اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کا ہاتھ تھاما اور مدینے کی طرف چل پڑی۔ اب 500 کلومیٹر کا سفر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل سفر ہے اور کس قدر اوکھا سفر، بندہ گاڑی میں کرے تو تھک جاتا ہے، لیکن عشق سلامت ہو تو پھر اوکھے پینڈے سوکھے ہو جاندے ہیں۔ نماز اوکھی کسے لگتی ہے؟ جس کی ابھی محبت کا چراغ دھیما ہے۔ جنوں عشق ہوئے تھے وہ تم سجدے تو سر چکن نو جی نہیں کردا۔ بی بی فاطمہ نہیں فرما دیاں کہ اللہ کوئی رات لمبی اینی بنا کہ رج کے سجدہ تو کر لواں، کہ تیری رات ہی چھوٹی جئی ہے، میں رات سجدہ کرنی ہے تو رات ختم ہو جاندی۔ اینو کہندے نے محبت۔ اج کل دے مسلمان نو جناب زنجیراں پا پا کے کھچو یا تھانیاں دے آرڈر لے آؤ تے پھر مسیتے وڑن گے، نہیں تو دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو نماز کو آسان بنا دیتی ہے، مسجد میں بیٹھنے کو آسان بنا دیتی ہے؟ اچھا کئی دوست ہیں معذرت کے ساتھ مسجد میں نا بیٹھنے کو ان کا جی نہیں کرتا، کوشش انہوں دی ہوندی ہے گھڑی ویکھی رکھن ہن مولوی چلو ختم ہویا تے ہن میں جلدی جلدی نکلاں تو 2 فرض پڑھے تے مڑ جلدی جلدی دوڑ۔ یہ نہیں کہ اگ نہیں بندے نو لگی ہوندی،
اگ طرح مقصد بھجنا ہے پھر نکلنا ہے، کیا سرور آئے گا؟ ہن بندہ مطلب میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، تسی بیمار ہو وہ ڈاکٹر کو جاؤ، ڈاکٹر نو نبض بھی کھاؤ، این وہ ہاتھ بھی نہ رکھے تو کھچ لو، وہ ٹیکہ لانا چاہے تو سرنج حالی رکھے تو تسی کھچ لو، تو میں دسو تو انہوں کوئی شفا ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ مسجد میں بندہ اپنی روحانی جسمانی بیماریاں لے کے آتا ہے، اس رب اعلیٰ کے دربار میں آرام سے بیٹھے تو صحیح، اپنی نبض چیک تو کرائے۔ پھر کیا نہیں جی طبیعت خراب رہندی ہے کی کریے، گپا مارنے ہمیں تو گھنٹہ طبیعت خراب کوئی نہیں، وہاں بیٹھے رہیں گے گپے ہانکتے رہیں گے۔ اللہ کے گھر میں راحت، آرام، چین، سکون، قرار، تمام پریشانیوں کا مداوا واحد ذات کر سکتی ہے، اور اس کا نام ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین۔ اب محبت پینڈے اوکھے بھی ہوں تو سوکھے کر دیتی ہے۔ وہ اللہ کی بندی جب پہنچ گئی مدینے، اپنے بیٹے کو، بات چونکہ تفصیل ہے اور ایتیں بھی سورہ زمر کی زیادہ ہیں تو جلدی سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ وہ مدینے جب اس کا بیٹا نبی پاک کے شاگردوں میں شامل ہو گیا، جو مسافر ہوتے تھے جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ حضور کے صفے پر، وہ اصحاب صفہ چبوترا جو ہے روزہ رسول کے ساتھ وہیں رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں پڑھتے تھے، وہیں سو جاتے تھے، جلوہ محبوب سے اپنے جو ہے وہ مشام جام کو معطر کرتے رہتے تھے اور نبی پاک کو تکتے رہتے تھے۔ تو وہ نوجوان بیٹا وہیں رہنے لگا اور وہ بیمار ہوا، بیمار ہو کے فوت ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا بھی اسے غسل دو، غسل دے کے اسے جو ہے وہ کفن پہناؤ، کفن پہنا دیا۔ اب جنازہ ہونا ہے اور بندے کو جو ہے وہ دفن کر دینا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا بھی جنازے سے پہلے اندی جڑی بڈھی اماں ہے انہوں تو سدو، چلو آدھے پتر نو ایک باری ہاتھی لا لوے، ویک تو نہیں سکتی، چلو آخری ویلا انہوں مس کر لوے، ٹچ کر لوے۔ مائی نو بلایا گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں یقین کی بات، یقین محکم اور ایمان کی بات کہہ رہا ہوں کہ بندہ رب کو صدا مارے، آواز دے، تو پھر یقین اس طرح کا ہونا چاہیے۔ وہ مائی آئی نا، تو اب وہ لاش رکھی ہوئی ہے نوجوان پتر کی، تو اس مائی کے لیے نبی پاک نے فرمایا بھی پیروں کا بند کھول دو۔ وہ پیروں کی طرف کفن کا بند کھول دیا، تو وہ بوڑھی نبینہ مائی اپنے پتر کے دونوں پیروں کے درمیان اپنا چہرہ رکھ دیا، دونوں درمیان اس طرح چہرہ رکھ کے آدھے پتر دے جڑے پیر ہے گیا نا، انہاں دی حرارت، انہاں دی جڑی ہے وہ محبت، پھر ماں دی اور باپ دی محبت کون سمجھ سکتا ہے۔ اپنا رخسار، اپنا چہرہ اپنے بچے کے دونوں پیروں کے درمیان رکھا، اور اس کے بعد دیکھا صحابہ نے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے وہ مائی کہتی ہے سونے ربا میں تب بت چھڑ کے آئی ہوں تیرے نبی کو، میں نے تیرے نبی کے لیے برادری چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، کنبہ چھوڑ دیا، اتنا لمبا پینڈا کر کے تیرے محبوب کے لیے مدینے آئی ہوں۔ میرے رشتہ دار اور وہ بت پرست مجھے تانے ماریں گے، ایک تو ہوں بوڑھی کہ بڑھاپے میں جوان پتر کا سہارا چھوٹ گیا، پھر آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور پھر دشمنوں کے تانے، سونے ربا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اے بھار میتھو برداشت نہیں ہو سکتا، اور میرے تے او بھار نہ رکھ جڑا میں چکا نہ۔ یہ الفاظ نظر نہیں آتا، اور وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ جل جلالہ سے بار بار جب وہ خاتون یہ الفاظ کہہ رہی ہے، صحابہ نے دیکھا اب سامنے محبوب خدا ہوں، اور اس عورت کا یقین کامل، ایمان محکم، امید واسق، اس نے کیا جلوے دکھائے کہ وہ خاتون ابھی بات کر رہی ہے، اس کے بیٹے میں رب نے روح لوٹا دی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور ساری زندگی وہ حیات رہا اپنی ماں
کہ وفات کے بعد پھر اس کی وفات ہوئی. یہ ہوتا ہے ایمان. رب سے مانگو تو اس امید سے مانگو کہ رب عطا کرے گا. امید مضبوط ہو تو پھر وہ روحیں بھی لوٹا سکتا ہے حضور کے صدقے سے. تو میرے دوستو یہی بات نبی پاک نے کہی، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تمہارے گناہ زمین کے ذروں کے برابر ہوں، آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، پھر بھی رب سے معافی مانگنا، رب تمہیں معاف فرما دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. وہ رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. اے بھاگنے والے، اے خطا میں ملوث انسان، اے شراب نوشی کے دل دادا، اے برائی کے اندر پڑے ہوئے نوجوان، یہ رب کا کلام، یہ رب کا قرآن، یہ اللہ کا فرمان تجھے آواز دے رہا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. رجوع لاؤ، لوٹ آؤ اپنے رب کے دربار میں، واپس آ جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ. اور مان لو اس کی بات. یہ قرآن ہے، کوئی کہانی نہیں. وَأَسْلِمُوا لَهُ. اور اس کی بات مان لو، اس کا حکم تسلیم کر لو، اس کے فرمان پر سر تسلیم خم کر لو. اپنی نوابی کے روب میں نہ آنا، اپنی جوانی کے اوپر نہ اترانا، اپنے حسن کے فریب میں مت آنا، دنیا کے دھوکے میں برباد مت ہو جانا. اسلموا لہو. اس رب اعلیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی بات مان لے، اس کا حکم مان لے، اس کو تسلیم کر لے. من قبلی، اس سے پہلے. اب قرآن کہتا ہے اس سے پہلے این یاتیکم العذاب، کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون. اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. جب اللہ جل جلالہ عذاب نازل کرے گا تو پھر تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اب رب کہتا ہے لوٹ آؤ، توبہ کر لو، مان لو اس کے حکم کو، اور پھر کیا کرو؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم. رب نے جو نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے. وَاتَّبِعُوا. اس کی پیروی کرو. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے احسانہ، یہ پیاری چیز ہے. یہ قرآن پیارا ہے، اس کے لفظ پیارے، زیر و زبر پیارے، اس کی آیتیں پیاری، اس کے احکامات پیارے. ان کی پیروی کر لو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ دیکھے قرآن کا اسلوب کتنا پیارا ہے. بار بار کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، تم اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کا تعالیٰ کی بات ماننے کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ. ان تقولا. پھر کیا ہوگا؟ ان تقول نفس یا حسرتا. ورنہ کوئی جان یہ بھی کہے گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں، زندگی مستی میں گزر جاتی ہے. کوئی مولوی سمجھائے، کوئی پیر سمجھائے، کوئی محدث سمجھائے تو وہ مذاق میں بات اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ساریاں مولویاں دیاں گلاں ہیں. اور پھر جب وقت آتا ہے اور بندہ سامنے اپنے انجام کو دیکھتا ہے، ملک الموت کو دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کے اختتام پر نظر ڈالتا ہے، تو پھر یہ قرآن کہہ رہا ہے ان تقول نفس یا حسرتا. بعض جانے کیا کہیں گی؟ یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. علامہ فرطت فی جنب اللہ. میں اللہ کے معاملے میں خطا کر گیا، غلطی کر گیا. مجھے مان لینی چاہیے تھی اللہ کی بات، مجھے اللہ کے فرمان پر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے تھا.
وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یہ قرآن بیان کر رہا ہے جس نے اللہ کو نہ منایا، جو اللہ کا بن کے نہ رہا، رگو پے میں اللہ کی یاد کو نہ بسایا، جس نے سچی توبہ نہ کی، جو گناہوں سے باز نہ آیا، جس نے اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو، اپنی دولت کو، اپنے من تن دھن کو کنٹرول میں نہ رکھا، جو واشی بن کے رہا، جو درندہ بن کے رہا، جو اپنے آپ کو خدا بن کے جس نے رکھا، تو یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تو گھاٹے والوں میں ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر تم پھر اس وقت یہ کہو گے کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگار ہوتا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اب ہدایت پا جا، اب نفس کو قابو رکھ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر آکھن گے بھی اللہ جدو ویکھن گے نا متقی پرہیزگار سر تے تاج سونے سجا کے نبی دے پیچھے حوض کوثر دے جام پی کے جنت جا رہے ہیں، تو پھر آکھے گا کوئی لوگ آکھن گے کہ اللہ مینوں بھی ہدایت دیندا تے میں بھی پرہیزگار بندا۔ تو یہی تو رب کہہ رہا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تو پرہیزگار بن جا، اللہ تو چاہتا ہے کہ تو توبہ کر لے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے دربار میں آ، مجھ سے مان، میرے سامنے جھولی پھیلا۔ یہاں تک حدیث میں آیا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بندہ گناہ کرتے 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 تھک جاتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے سواری پر سوار ہو، گھوڑے یا اونٹنی پر سوار ہو، اور جنگل کے اندر جا کے اونٹنی اس کا سارا کھانا پینا لے کے بھاگ جائے، اور یہ اس کو پکڑے اور وہ قابو میں نہ آئے اور وہ بھاگ جائے، اور تھک ہار کے جنگل میں موت کے انتظار میں سو جائے، اور پھر جب آنکھ کھولے تو جانور بھی کھڑا ہو، سامان بھی کھڑا ہو، اور پھر وہ خوش اتنا ہو کہ وہ اللہ سے خوش ہو کے یہ کہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ، یعنی خوشی جینا مست ہو جائے کہ انہوں لفظاں دا ہی پتہ نہ لگے کہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی غلطیاں کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور پھر اللہ نو آکھدا ہے سونے اللہ ہن تو ہٹ گیاں، بڈھا ہو گیاں، ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، معاف کر دے نا، نبی پاک فرما دیں اللہ اس وقت اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے لوٹنے پر۔ تو یہاں علماء نے ایک بات لکھی، فرمایا بھی اللہ اتنا خوش کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں تو تواب کیویں ہوئے گا؟ کوئی توبہ کرے گا نہیں تو اس کی صفت تواب کیسے جو ہے وہ اس کا نظارہ نظر آئے گا؟ تو اس کی صفت کا نظارہ بندوں میں نظر آتا ہے کہ بندے مجرم ہوں، خطا کار ہوں، عیسیاں شعار ہوں، ڈوبے ہوئے ہوں، لتھڑے ہوئے ہوں، جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا میرے بندیا میں تینوں معاف کی تھا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب ایک دفعہ خطا کرتا ہے معافی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں انہوں معاف کیتا، پھر معافی مانگتا ہے پھر معاف کر دیا، تیسری بار پھر معافی مانگتا ہے پھر معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں سونے ربا معاملہ کی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اب معافی قبول کیسے تو بار بار کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بندہ جانتا ہے نا کہ میں رب ہوں اور میں نہیں معاف کرنا ہے، تو وہ میرے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ وہ بار بار مجھ سے ہی معافی مانگتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں، میں ہی اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو میرے دوستو پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی اگلی آیت میں فرماتا ہے او تقولا حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین۔ یہ آیت نمبر 58 اور انتہائی اہم آیت ہے، اس کو ذرا سمجھیے، سوچئے، خود کو پرکھیے، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، زندگی کی بے وفائیوں کو سمجھ لیجئے، اپنی اس بے وقعت زندگی کو جان لیجئے، اپنی زندگی کے ان چند لمحوں کی قدر کر لیجئے۔ یہ آیت بتانے سے پہلے اپنی فکروں کو ذرا اکٹھا کیجئے، اپنے اعمال کو اپنی نظروں میں لائیے، اپنے
نیک اعمال کی کارکردگی کو بھی ذرا ملاحظہ کیجئے، اپنے آپ کو ذرا ایک نظر، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اور اب تک اپنے معاملات پر ایک نظر دوڑا لیجئے، اور اس کے بعد یہ آیت سنیے، تاکہ ہو سکتا ہے آج کا جمعہ آپ کے لیے رائے حق پر چلنے کا سبب بن جائے، سچی توبہ کا ذریعہ بن جائے، آپ کے دل اور میرے دل کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دے، سوچوں کو مطہر فرما دے، اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف دوڑنے اور چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب یہ آیت سن لیجئے، اگر آپ اپنے اعمال کو مجتمع کر چکے ہیں، اپنی فکروں کو اکٹھا کر چکے ہیں، تو اب یہ آیت سنیے، اللہ کہتا ہے او تقول حین تر العذاب، کچھ جانیں کہیں گی جب انہیں عذاب نظر آئے گا، خطاؤں کا بدلہ نظر آئے گا، گناہوں کا بدلہ نظر آئے گا، برائیوں کا بدلہ نظر آئے گا، زنا کا بدلہ نظر آئے گا، شراب کا بدلہ نظر آئے گا، سود کا بدلہ نظر آئے گا، اور اپنی راتوں کے اندر کی گئی برائیوں کا جب بدلہ نظر آئے گا تو وہ کہیں گے لو ان لی کرتن، سونیا ایک واری دوبارہ بھیج دے، ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، میں چنگا بن جاؤں گا، میں اچھا ہو جاؤں گا، میں نیک ہو جاؤں گا۔ میرے دوستو، میں اور آپ اس وقت یہ سوچیں کہ ہمیں وہ موقع دے دیا گیا ہے، خود یہ سمجھ لیں کہ وہ موقع دے دیا گیا ہے، آج کے بعد اپنی زندگی کو سدھار لے، نیک بن جا، رائے حق پر آ جا، آخرت کو سمجھ جا، قبر کو سمجھ جا، اپنی حیثیت کو سمجھ جا کہ یہ سانس کی مالا جس کا ایک پہلو باہر نکلنا ہے، دوسرا سانس اندر جاتا ہے، ایک طرف کو روک دیا جائے، نہ میری جوانی رہے گی، نہ میرا فن رہے گا، نہ میرا عہدہ رہے گا، نہ میرا منصب رہے گا، نہ میرا مقام رہے گا، نہ دولتیں رہیں گی، نہ گھر رہے گا، نہ بار رہے گا، نہ اولادیں رہیں گی، کچھ بھی تو نہیں رہے گا، ایک طرف کے سانس کو اللہ جل جلالہ روک دے، دلوں کی دھڑکنوں کو روک دے، ہمارے خون کے بہاؤ کو ٹھہرا دے، تو کون ہے جو ہمیں جناب کہے گا؟ کون ہے جو ہمیں محترم کہے گا؟ کون ہے جو ہمیں سلام کرے گا؟ کون ہے جو ہمارے نعرے لگائے گا؟ کون ہے جو ہمارے سامنے ہماری چاپلوسی کرے گا، ہمارے لیے اچھے الفاظ کہے گا؟ کوئی بھی نہیں، سارے کہیں گے مردہ تھا، مردہ ہے، مردے کو رکھ دو، اس کے تمام عہدے، اس کا تمام منصب، اس کا تمام مقام سارے بھلا دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، سمجھ لو کہ وہ موقع مل گیا ہے اور رب سے توبہ کر لو۔ مولانا روم کی یہاں وہ بات بتا کے اس بات کو پختہ کرنا چاہوں گا کہ شاید ہم سچے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک بندہ کھوٹا سونا خرید لوے تے پیسے اصلی دے دے وے نا، کھوٹا سونا لے کے پیسے اصلی دے دے، نکلی سونا لے کے پیسے اصلی دے دے، اور اس کو آگے جا کے کوئی کہہ دے او بیلیا دھوکہ ہو گئی ہے، یہ سونا اصلی نہیں ہے گا، نکلی ہے، اور پھر وہ دوڑ کے آئے اور دوڑ کے آ کے اس سے اپنی نقدی چھین لے اور اس کو نکلی چیز تھما دے، تو پھر وہ قسمت والا ہے نا۔ اگر اسے کوئی بتانے والا نہ ہو، کھوٹا سونا لے کے گھر چلا جائے، پیچھے سے سرمایہ والا بھی بھاگ جائے تو پچھتائے گا نا، پچھتائے گا۔ تو اب سمجھا یہ رہا ہوں، مولانا روم نے جو سمجھایا، تیرے سانس تیری نقدی ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارے سانس تمہاری نقدی ہے، اس نقدی کے بدلے سونا خرید، اور وہ سونا جوار رحمت جنت کے اعلیٰ مکان ہے۔ ان سانسوں کے بدلے کھوٹا سونا نہ خرید، بدکاریاں کر کے، وہ کھوٹا سونا ہے، اس کے بدلے کچھ بھی نہیں ملنا، آنکھیں میٹو گے اور آگے کیا ہوگا؟ او ہو میں تو کچھ بھی نہیں لے آندا، میں تو بڑیاں امیداں لا کے بیٹھا سی، اور میں تو سمجھ لیا کہ مکان سونا، دکان چنگی، اور میری گلے ہزاراں دتھیاں پئیاں، میں تو سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے ہاتھ تک کچھ ہی نہیں۔ آج مسجد صدیق اکبر میں سمجھ کے جا، تیری نقدی ہیں تیرے سانس،
تیرا ایک ایک دن ہیرے سے زیادہ قیمتی، تیری ایک ایک رات جواہرات سے زیادہ انمول، تیری زندگی پائیدار، تیری زندگی قیمتی رب نے تجھے عطا کر دی ہے۔ اس کے بدلے کھوٹی چیز نہ لینا، اس کے بدلے جنت کے محل خرید لینا، اس کے بدلے اللہ کی رحمت پا لینا، اس کے بدلے اللہ کا انعام پا لینا، ورنہ بڑے بڑے نامور آئے چلے گئے، بڑے بڑے تھر تھرا کر چلنے والے اور کپ کپی جن کے نام سے پیدا ہو جاتی تھی، وہ جابر، وہ قہر پیدا کرنے والی شخصیتیں آج خاک ہو گئیں۔ ان کی کھوپڑی کے اوپر کا گوشت اس وقت جھڑ چکا ہے، ان کی آنکھوں کے سوراخ کانوں کی طرف سے نکل چکے ہیں، اور ان کی کھوپڑیوں میں جہاں سے مرضی کوئی چیز گھسے اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ ان کا تکبر، ان کا روب، ان کا دبدبا، ان کا جو ہے وہ ٹہکا، وہ سارے کا سارا یہیں رہ گیا، ماند پڑ گیا، کچھ نہ بچا، صرف وہ اپنے ساتھ جو انہوں نے ان سانسوں میں اللہ کو یاد کیا تھا وہی بچا، وہی لے کے چلے گئے۔ ہمارا رب کریم، ہمارا اللہ مہربان، ایک ماں اتنا پیار نہیں کرتی، 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرنے والا، وہ تیرے لیے انتظار فرماتا ہے، مہربانی کے باب کھولے رکھتا ہے، اپنے دروازے کو اس نے وا کیا ہوا ہے، وہ تجھے چاہتا ہے۔ اے بندے، تو ناتواں ہے کیونکہ تجھے پیدا کرنے والا جانتا ہے تجھ میں طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، اختیار کتنا ہے، پاور کتنی ہے، صحت کتنی ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ چاہتا ہے میرے بندے آ، معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا، آ میرے حضور جھک جا، میں تیرے جھکنے کی قدر رکھوں گا، تو میرے دروازہ کرم پر دستک دے گا، میں تیری جھولی بھر دوں گا، تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو میرے حضور جھکے گا، میں تیرے جھکنے کو پسند کروں گا، تو میرا نام جب پکارتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یا ذل جلال والاکرام، جب تو یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پسند کرتا ہے، تیری گھبراہٹوں کو بھی دیکھتا ہے، تیرے لرزت بدن کو بھی دیکھتا ہے، تیری کپ کپی والے وجود کو بھی دیکھتا ہے، تیرے جو اعضاء کے اوپر رونگٹے جب اس کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، تیری آنکھیں جب نم ہوتی ہیں وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اے بندے آ ایک دفعہ میرے حضور گھبرا کے تو دیکھ، میں تیری گھبراہٹیں ختم کر دوں گا، ایک دفعہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میں تیری جھولی بھر دوں گا، میرے حضور رو کے تو دیکھ، تجھے کسی کے آگے رونے والا نہیں بناؤں گا، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میں تیری تمام فقر کو، تنگ دستیوں کو دور کر دوں گا۔ اللہ تجھے پسند کرتا ہے، اللہ تجھ پر رحم کرنا چاہتا ہے، مہربانی کرنا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، سچی توبہ کر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ کہتا ہے بیلیو سارے توبہ کر لو، اے ایمان والو سارے توبہ کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں لاسٹ میں ایک بات عرض کر دوں میرے دوستو، بعض خطائیں انسانوں کے حوالے سے ہم کر جاتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اس بندے سے بھی معذرت کی جائے، معافی مانگ لی جائے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، چاہے وہ حیثیت میں چھوٹا ہو، لیکن ہے تو اللہ کا بندہ نا، اس سے معافی مانگ لی جائے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ زندگی کے اندر جس کو یہ موقع مل گیا وہ قسمت والا ہے، جو معافی مانگ کے مرا، حضور نے فرمایا جس نے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں سچی توبہ